کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں کبھی بھی کوئی مشکلات نہ آئیں، بلکہ جتنا بڑا اور جتنا اہم کام ہوتا جائے اتنی ہی زیادہ مشکلات آتی ہیں، اتنا ہی زیادہ کٹھن دن ہوتے ہیں جو اس میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کوئٹ نہ کرے۔ جس انسان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی مشکل دیکھ کے کوئٹ کر جائے، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ڈٹ کر کوئی کام زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ نقصان ہے کہ وہ انسان نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کرتا ہے، وہ مایوسی کا سورس بن جاتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم سب کسی نہ کسی ایک ایسے انسان کو جانتے ہیں جس نے شاید 2-3 کاروبار کر کے دیکھیں اور وہ فیل ہو گئے۔ وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ کاروبار کرنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکالیں آپ، تو اس پہ ٹاپ پہ بزنس مین ہی ہیں، اور ایون اگر آپ اپنے ملک کی لسٹ نکال کے دیکھیں اس میں بھی سب سے امیر لوگ بزنس مین ہیں۔ اب اس میں اور ان کامیاب بزنس مین میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے کوئٹ نہیں کیا جب چیزیں مشکل ہوئی، جب چیزیں کرنا، جب انیشیٹو لینا امپاسبل لگ رہا تھا، تب بھی وہ رکے نہیں، چلتے رہے۔ تو بیسک ریسیپی یہی ہے کہ کوئٹ نہیں کرنا۔ لیکن جو انسان صرف اس لیے کوئٹ کرتا ہے، اس لیے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے کہ یہ سب سے آسان آپشن ہے اس وقت، تو وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ ہر کام میں جس دن اس کو مشکل لگتی ہے اس دن اس کو لگتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ ساری عمر مختلف کام ٹرائی ہی کرتا رہتا ہے، ڈفرینٹ آپشنز ایکسپلور ہی کرتا رہتا ہے، نئے نئے راستے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، اور کسی بھی جگہ اتنی دیر کے لیے نہیں ڈٹا رہتا کہ وہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ سکے۔ اور پھر جو انسان اتنے فیلیئرز فیس کرے گا وہ زندگی میں ٹاکسیسٹی ہی پھیلائے گا، اپنے رشتوں میں مایوسی ہی پھیلائے گا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اگر آپ انسانی تاریخ کو پڑھیں تو جتنے بھی بڑے اور عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے ہار ماننے کی آپشن کو کنسیڈر نہیں کیا، امپاسبل اور نو کے ورڈز کو انہوں نے اپنی زندگی سے دور ہی رکھا، ڈٹے رہے اپنے مقاصد، اپنے ایم، اپنے گولز کے ساتھ، انہوں نے کبھی اپنی محبت غم نہیں کی، اسی لیے وہ الٹیمیٹلی وہ چیزیں اچیو کرنے میں کامیاب ہو۔ جب مسلمان صرف 313 تھے تب بھی 1000 مشرکین سے لڑے اور جیت گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کوئٹ نہیں کرنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، آگے ہی جانا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو لشکر اپنی کشتیاں جلا کر آگے بڑھتے ہیں وہ آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ پلان بی رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سچویشنز میں پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک بیک اپ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ورک نہ کیا تو میں نے کرنا کیا۔ لیکن پلان بی پہ صرف تب شفٹ ہوں جب ساری آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ سب سے آسان آپشن کوئٹ کرنا ہے، سب سے آسان آپشن یہ ہے کہ اس وقت پلان بی پہ چلے جائیں۔ اس وجہ سے اگر آپ پلان بی پہ آئیں گے تو بہت جلد آپ کو پلان سی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پلان بی بھی اتنا اسموتھ نہیں ہوگا جتنا شاید آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ اسٹینلی کی ایک بڑی مشہور کوٹ ہے نا، with great power comes great responsibilities۔ اسی طرح سے with great purposes come great hurdles۔ بڑے مقاصد، بڑی سوچ اور بڑے خواب دیکھنا اور سوچنا آسان ہے، لیکن جب اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں، اس میں کتنی راتیں ہیں جو جاگ کے گزارنی ہیں، اور کتنے دن ہیں جس میں بنا کھائے محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے کتنے ہی موقع آئیں گے جب یہ نہیں پتا ہوگا کہ کل کیسا ہوگا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا تو پھر آپ کے خواب شاید اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ اپنی باؤنڈریز کو پش کرنا، اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا ہے، ہمیں سب مخلوقات میں بہتر بنایا گیا ہے، اور اب اس بہتر کو ہم نے خود ہی ایکسپلور کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشکل آئے تو اپنے مقصد سے ہٹنے کی بجائے اپنے آپ کو پش کرنا ضروری ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنی باؤنڈریز کو چیلنج کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہم اپنے مقاصد بھی پا لیں گے، اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی مثال بھی قائم کر سکیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے مقاصد میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔